چھٹویں چیز ان یعرف نعمت اللہ علی نفسی، ہمیشہ متقی یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھ پر کیا احسان کیا. کیا سوچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں مجھ پر. اللہ نے مجھے صحت دی، طاقت دی، زندگی دی، سلامتی دی. بھائی سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرتا رہے گا روزانہ. ہم لوگ اپنے پلکوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کس کا شکر بھائی؟ ایک ایک پلک ہم جھپک رہے نہیں، پلکیں، وہ پلکوں کا شکر. یہاں تک کہ کان کے اندر کے بالا ہیں، دیکھو بال، ناک کے اندر کے بال، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر یہ بال نہ ہو، علماء فرماتے یہ ایک ایک سانس میں چیخیں نکل جائیں گی. کیوں؟ اتنی گرم ہوا اندر داخل ہوگی، سیدھا دماغ کو چڑھے گی، اور سیدھا دماغ کو چڑھے گی تو فوراً آدمی کے اندر ایسی سوزش اور جلن پیدا ہو جائے گی، دماغ تک جلنے لگے گا. اور اللہ نے ناک میں ایسے بال دے دیے، وہ بال ایئر کنٹرول ہے. کیا ہے بھائی؟ دھواں کنٹرول بھی ہے، ایئر کنٹرول بھی ہے، گرمی کنٹرول بھی ہے، سردی کنٹرول بھی ہے. کتنا گرم لو اگر چل رہے ہوں تب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ کنٹرول کر کے جتنا بدن سہ سکتا ہے اتنی ہی ہوا اندر وہ بال بھیجتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہ بالاں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کس کا شکریہ؟ ناک کے بال. کون سا شکریہ؟ بالاں کا شکریہ. کیا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے کیا؟ اب خالی وہ بالا اگر نکل گئے، ایک ایک سانس گرم اندر جاتی. سو اب مثال ہوا، فین میں بیٹھے ہم لوگ، ہوا لگ رہی ہے تو لیکن ناک کے اندر پوری ہوا جاتی اتنی فورس کے ساتھ. جتنی فورس کے ساتھ چہرے پر ہوا لگ رہی ہے اتنی فورس کے ساتھ ناک میں نہیں جاتی. ناک میں جب جائے گی تو بالکل کنٹرول ہو کر جائے گی. وہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ناک کے اندر کے بال. حالانکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے. ناک کے اندر کے بالوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کان کے اندر باریک رواں اور کان کے اندر کا میل، اگر وہ میل نہ ہوتا ہر کیڑا مکوڑا کان کے اندر داخل ہو جاتا. اللہ نے وہ میل کو ایسا ایسڈ والا بنایا ہے کہ کوئی بھی کیڑا کان کے قریب آتا ہے تو ایسی بھانپ اور ایسے اس کو آپ صرف کان کا میل اٹھا کر چمٹی پر رکھو، چمٹی مر جاتی. کان کا میل ہے نہیں، کان سے میل نکلتا نہیں نکلتا. اگر وہ میل نکال کر آپ کس پر رکھ دو؟ چمٹی شہید. کیوں؟ اس کے اندر اتنا پاور. ورنہ چمٹے آپ پورے گھس کو چنیاں کرا دیتے ہیں اندر. کسے؟ ارے آپ لوگ سوتے ہیں کان میں کہتے ہیں لگا لگ سوتے ہیں، کیا ایسے سوتے ہیں؟ لیکن وہ چیزیں ادھر ادھر گزرتی رہتی ہیں. کون جی سو بلاؤ ان کو باہر، سب کو بلاؤ کے بیٹھو، سب کو بلا کر یہاں بیٹھو، پردے کے اندر بیٹھو، سامنے بیٹھو. تو وہ جو میل ہے وہ میل بھی ایک نعمت. سمجھے بھائی؟ وہ میل بھی ایک نعمت، اس کا تصور میں ہی نہیں. جو اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو گناؤ گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. یہ جو اللہ کا ارشاد ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے انسان کے بدن کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اب بالا ہی پورے بالا سر میں 600 پورے بالا، جو بالا سر میں نکل. اب دیکھیں مونچھ کے بال ذرا چھو کر دیکھو، اس کا کیفیت الگ ہے. داڑھی کے بال آپ دیکھیے تو اس میں اور اس میں ملائمت میں فرق ہے. مونچھ سخت ہیں اور ادھر اس سے ذرہ کم، اور اس کے مقابلے میں سر کا بال اس سے بھی کم، بالکل ملائم ہے نا بھی. اگر جتنے مقدار پر سر کے بال اگتے ہیں اتنے مقدار پر داڑھی کے بال نہیں اگتے،
اور جتنے مقدار پر مونچھ نکلتے ہیں اتنی مقدار پر یہ آنکھوں کے اوپر کے بہو نہیں نکلتے. ہمیں کیا کرتے ہیں، یوں ہٹا کو، یہاں سے ہٹا کو، فاؤنڈیشن کی سکا بنا کو خشک پٹنی سکا رکھ لیتی. کس کے سکا؟ خشکے پر چٹنی. بھئی قدرتی جہاں جہاں بھئی آپ کے چہرہ کس نے بنایا؟ بولو بھئی کس نے بنایا؟ جب اللہ بنایا، اللہ کو کیسا چہرہ معلوم نہیں. تمہیں کیا چہرہ بناتی ہیں؟ لوگ بولتے ہیں چہرہ بنا لگا با صبح عید کا دن میں. کہیں کو بنانا چہرہ؟ چہرہ بنکوشنا ہے. چہرہ بنکوشنا ہے، اسے کیا جا کو بنانا سو چہرہ؟ چہرہ کیا بناتی؟ چہرہ بنکوشنا ہے بھئی. کیوں یہ ناک نکو، یہ ہوٹا نکو، ہوٹ ہونا، ناک ہونا، آنکھ ہونا، بالا نکو. اور وہ بال جو نکالتے ہیں 2 دن کے بعد اتنا چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے جس کی حد نہیں. اس لیے جو بال قدرتی ہیں وہ قدرتی بالوں کو اپنی جگہ پر آنے دو، جانے دو. اس کو آپ انگلی مت کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ نکالے کہ نکالتی ہیں، انہیں کیا کر رہا تم نا؟ کر رہا ہے کیا تم نا؟ پریشان کر رہا ہے کیا؟ چھوڑو. یہ نکالنے دے کیا؟ یہاں نکال سکتی ہیں کیا؟ یہاں نکال سکتی ہیں کیا؟ وہ بلیڈا مار مار کو چہرے پر ہاتھ رکھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سالٹ پیپر پر ہاتھ رکھے سا کا دکھتا. بابا بابا سالٹ پیپر رشنا وہ کیا پیپر؟ کیوں؟ مار مار کو ادھر بھی بلیڈ مارنا، ادھر بھی بلیڈ مارنا. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نعمتوں کو وہ فرماتے. متقی ہمیشہ سوچتا ہے یہ ہر سانس اللہ کی ایک زندگی. بولو بھائی، ہر سانس اللہ کے پاس جاتی ہے اور اجازت لیتی ہے. یا اللہ میں جاؤں، اللہ کہتا ہے جاؤ تو آتی ہے. اللہ اگر کہے نہیں تو رک جاتی ہے. اسی لیے پوچھا گیا روح کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا روح اللہ کے حکم کو کہتے ہیں. اللہ کا حکم ملا تو روح آتی ہے، اللہ کا حکم نہیں تو روح رک جاتی ہے. تو ہر سانس ہمارے لیے ایک زندگی. اب ہم اس زندگی وہ سانس اگر کوئی کہے بھائی ذرا ہمارے ابا کو ایک 10 سانس دے ڈالو، سائن کر ڈال کو چلے جاندے انہوں، کتنا ہونا ہوتا دے تو وہ سانس آ سکتی کیا بھائی؟ وہ سانس کی قیمت ہم لوگوں کو موت کے بعد پتہ چلتی ہے. زندگی میں وہ سانس کی قیمت نہیں. وہ سانس کامنے والے لیتے رہتی ادھر ادھر بلا بدتر جگہ پر. لیکن وہ سانس، قیمتی سانس کتنی قیمتی تھی وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا 6 چیز ان یعرف نعمت اللہ علی نفسی لکی لا یعجب بنفسہ. فرمایا تاکہ وہ تکبر نہ کرے.